بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک راستہ وظائف ہیں، لیکن وظائف سے مسئلہ تب حل ہوتا ہے جب یقین کے ساتھ وظائف کیے جائیں۔ عام طور پہ ہم وظائف کرتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا۔ میں پہلے بھی ویڈیوز میں عرض کرتا ہوں کہ ایک قریبی دوست سے جب آپ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور اس دوست کے پاس ہے بھی، اور آپ نے اس سے صرف 10 روپے مانگنے ہو، تو آپ کتنے یقین سے کہتے ہیں؟ آپ مانگتے نہیں ہیں بھائی 10 روپے ہیں، آپ کہتے ہیں ذرا یار یہ 10 روپے تو دینا۔ تو دنیا کے کسی تعلق والے سے مانگتے ہوئے اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں اماؤنٹ اس کے لیے، وہ ضرور دے دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے تو ساری دنیا کے انسانوں کی ضروریات بھی 1 روپے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ پاک فوری پوری فرما سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت فوری حل فرما سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ان پریشانیوں میں مبتلا کیوں کیا؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ان وجوہات کو نہیں ڈھونڈتے جن کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں، بلکہ ہم وظیفوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک بندے کی رزق کی تنگی ہوئی ہے نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے، اب وہ رزق کی بندش ختم کرنے کے لیے وظیفے کرتا رہے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ اس طرف نہیں آنا چاہتے ہم لوگ۔ ہم نہیں چاہتے ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم وظیفہ کریں شارٹ کٹ اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یاد رکھیے، ساری زندگی وظیفے کرتے رہیں گے، آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسائل حل ہوں گے یقین کے ساتھ، اور یقین بنے گا اللہ رب العزت کے تذکرے کے ساتھ۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، اب بھی عرض کر رہا ہوں، جب تک آپ کا یقین نہیں بن جاتا، آپ صرف وظیفے کرتے رہیں گے تو آپ کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہو سکتا۔ اب یقین کیسے بنے گا؟ 2 راستے ہیں۔ ایک، چینج یور لائف کورس کرنا واٹس ایپ پر، جو ہمارا نمبر آخر میں شو ہوگا۔ جو بندہ بھی یہ کورس کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین مل جاتا ہے۔ آج ہمیں علم ہے، اللہ کرتے ہیں، یقین نہیں۔ یقین ہو تو ایک دفعہ وظیفہ کیا ہو مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں دوسری دفعہ وظیفہ نہ کرنا پڑے، ہمیں دوسری دفعہ وظیفہ نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیے گا، جب یقین مل گیا تو یا ارحم الراحمین کہنا ہے اور فرشتے مدد کو اتریں گے۔ یا اللہ کہتا ہے بندہ، اللہ 70 مرتبہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی۔ مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، ہمیں اللہ رب العزت نے پریشانی میں مبتلا کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم اللہ رب العزت سے دور ہوئے تو اللہ نے پریشانیوں میں ڈالا تاکہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور بجائے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے نام والدہ کا نام دے کے استخارے کرواتے پھرتے ہیں اور وظیفے کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ پاک نے رزق کی تنگی میں مبتلا کیا نماز چھوڑنے سے، بجائے نماز پڑھنے کے وظیفے کرنے شروع کر دیے۔ وظائف کا مقصود اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے کیے گئے وظیفوں کا اجر نہیں ملتا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے سے، تو آج کا وظیفہ یقین کے لیے ہے۔ لونگ کے دانے اور اس طرح کے جتنے بھی وظیفے ہیں، اللہ کی قسم یہ کوئی قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور نہ ان چیزوں سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ لونگ کے دانوں سے پورا کمرہ بھر دیں، پورا گھر بھر دیں، جو مرضی کر دیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ تب حل ہوگا جب یقین آئے گا، اور یقین آتا ہے تذکرے سے۔ پیناڈال سے بخار کا آرام فوری کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ بچپن سے ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین اس لیے نہیں آ رہا، اور اللہ پاک سے یقین، بعض لوگ کہیں گے جی ہمیں تو یقین ہے۔ یقین ہو تو پھر ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں۔ یقین ہو تو وظیفہ، ابھی یہ جو آپ وظیفہ کریں ہیں، آپ کو یہ یقین ہو کہ اب یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے میں یہاں سے مسئلہ حل کروا کے اٹھوں گا، ورنہ میں نے نہیں اٹھنا۔ اصل یقین تو یہ ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یہ یقین مضبوط ہوگا اللہ رب العزت کے تذکرے سے، اللہ رب العزت کی بات سے۔ تو میری ویڈیوز میں اللہ رب العزت کا تذکرہ ہی اصل ہے۔ اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت 2 سے 3 منٹ آپ سن لیجئے۔ اس کے بعد یہ وظیفے کا پہلا حصہ ہے، اس کے بعد میں دوسرا حصہ اور دعا کیسے کرنی ہے وہ میں عرض کر دوں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ پاک اس کائنات کی حقیقی مالک ہیں۔ پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک جس کے لیے راحت کا فیصلہ فرما دے، ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو بے سکون نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک جس کے لیے زندگی کا فیصلہ فرما لے، ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو موت نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک نے جس کے لیے جتنا رزق طے کر دیا، وہ اس سے نہ ایک ذرہ زیادہ لے سکتا ہے نہ کم۔
اللہ رب العزت نے جو سانس کسی کے لیے طے کر دیا، نہ کوئی سانس کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو طے کر دیا وہ ہو کے رہے گا۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، اور اتنے ہی اور آ جائیں جو آج تک دنیا میں آئے یا آئیں گے، وہ سب مل کر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت کی شان میں ایک ذرہ برابر کمی بھی نہیں آئے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اتنی کمی بھی نہیں جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کی نوک میں جو پانی کا قطرہ آتا ہے، سمندر کے پانی میں تو اس سے اتنی کمی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور ساری دنیا کے انسان اور جنات اور فرشتے سب مل کر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا کہ اللہ وراء الورا ذات ہیں۔ اللہ رب العزت کی عظمت کامل ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہو جائیں، اور اللہ رب العزت نے کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا۔ فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم دنیا کے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہی، نماز کی کوئی ہوش نہیں، روزے رہتے ہیں، نمازیں قضا رہتی ہیں، ادا کرنے کی کوئی فکر کوئی نہیں، نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ نے بلایا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے، دنیا کا کوئی انسان اور دنیا میں لوگ تجھے بلاتے ہیں تو تو لبیک کہتا ہے، دوڑا چلا جاتا ہے، اور رب جلیل تجھے پکارتا ہے، رب جلیل تجھے بلاتا ہے، اور تو توجہ بھی نہیں کرتا، تو میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے ہم نے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے اعمال سے۔ ان اعمال کے لیے راستہ وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پچھلے سالوں کا تجربہ ہے، 5 سال ہو گئے اسلامک ہب آفیشیل پر، آسام وظیفہ آفیشیل پر، اور چینج آف لائف کورس کرواتے ہوئے بھی 200 سے زیادہ ملکوں میں میں نے یہ کورس کروایا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی اس عظمت اور بڑائی کو سنتا ہے اور مستقل سنتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کا مسئلہ ضرور حل ہوتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا بھی مسئلہ حل ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ نمبر 2، آپ نے اسلامک ہب اور آسام وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والا کوئی وظیفہ مس نہیں کرنا۔ ٹاپک چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، آپ کا مسئلہ اگر اسٹڈی کا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ مس نہیں کرنا، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے جو آپ نے سننا ہے، تو آپ کا یقین بنے گا، اور جب یقین بنے گا تو آپ یا اللہ کہیں گے اور اللہ کو اپنے پاس پائیں گے۔ اللہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن ہمیں وہ یقین نہیں ملا۔ سورہ فاتحہ سے ہمیں بخار کا آرام کیوں نہیں آتا؟ پیناڈول سے کیوں آتا ہے؟ کہ اس کا یقین بن گیا، اس کو سنا اتنا۔ ہم اللہ کو اتنا سنیں گے کہ اللہ رب العزت پر ایسا یقین بن جائے گا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے 100% یقین ہے، سارے وظیفے چھوڑ کے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنیں، اور اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جو میں اکثر ویڈیوز میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ یہ اسی حدیث مبارکہ پر عمل ہے، اجتماعی عمل ہے۔ جب ایک عمل بہت سارے لوگ مل کے کرتے ہیں، اجتماعی عمل میں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ اس وظیفہ کو کریں گے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سن کر، ان سب کو اس کا پورا فائدہ ملے گا، پورا اجر بھی ملے گا۔ جب مجلس میں کسی کی بخشش ہوتی ہے تو ساری مجلس والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن راستہ یہ ہے، اگر آپ اس راستے کو اپنائیں گے نہیں، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سن کر یقین بٹھا کر اپنے مسئلے حل نہیں کروائیں گے، تو پھر ساری زندگی وظیفے کرتے گزر جائے گی۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی آپ نے سنی، اب درود پاک پڑھیے، اور اس کے بعد نبی اسلام نے فرمایا جو چاہو مانگ لو۔ 3 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھ کے دعا کر لیں۔ جب آپ دعا کر لیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے، تو اس کے بعد آخر میں آپ 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جس عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو، جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو، وہ اللہ رب العزت تک پہنچتی ہی نہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کبھی بھی استخارے نہ کروائیں، نام والدہ کا نام کبھی بھی کسی کو نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔